اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم اس چیپٹر کے جو ٹاپکس زیر بحث لا چکے ہیں، اس میں ہم نے تہذیب و ثقافت کی تعریف دیکھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اسلامی تہذیب و ثقافت کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے بنیادی اجزاء، اس کے عوامل اور اس کے عناصر کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ تو یہ جو آج کا جو لیکچر ہے، یہ ایک نئے فارمیٹ میں ٹرائی کر رہا ہوں تاکہ ہمارا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بھی قائم رہ سکے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلامی تہذیب نے دنیا پہ کون سے اثرات جو ہیں وہ مرتب کیے، اس کے عالمی اثرات کیا ہیں۔ تو آپ کی جو کتاب ہے اس میں یہ ٹاپک جو ہے وہ صفحہ 215 پہ دیا گیا ہے۔ اس میں جو جن پہلوؤں پہ اس حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے وہ ہے کہ اسلامی ثقافت کے علمی اثرات کیا مرتب ہوئے دنیا پہ، فکری اثرات کیا مرتب ہوئے، اس کے علاوہ اخلاقی اثرات کیا تھے، اور سماجی اثرات کیا ہیں۔ یعنی یہ 4 پہلو ہیں جن پہ اس حوالے کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو چیز دیکھیں گے وہ ہے اسلامی تہذیب کے علمی اثرات کیا ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کی کتاب کا جو پیج ہے وہ ڈسپلے کروں۔ جسٹ اے منٹ، یہ والا پیج ہے، یہاں سے یہ چیز جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کتاب جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کتاب کا مطالعہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ میری گفتگو جو ہے وہ بھی سنتے رہیں۔ تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دنیا میں جہالت جو ہے وہ عام تھی، جہالت کی تاریکیوں میں یہ دنیا ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگوں کی اپروچ جو ہے وہ قطعی طور پہ علمی نہیں تھی، لوگ توہمات پہ، وسوسوں پہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے۔ مظاہر فطرت جو تھے، مظاہر قدرت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اب نیچرل فینومیناز جن کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ سابئی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا، ستاروں کو پوجتے تھے وہ۔ اس کے علاوہ مختلف بت جو تھے ان کو انہوں نے خدا قرار دیا تھا، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دنیا میں جہالت کا دورہ تھا۔ حالانکہ جو مختلف فینومیناز ہیں، جو مظاہر قدرت ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، نہ کہ یہ ہے کہ ان کو انسان اپنا معبود سمجھ لے۔ لیکن جہالت انسان کی یہ تھی کہ وہ انہی کو ہی اپنا خدا جو ہے وہ سمجھے بیٹھا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس نے سائنسی حوالے کے ساتھ ذرا بھی ترقی نہ کی، کیونکہ جس چیز کو وہ اپنا معبود سمجھ رہا ہے، ظاہری بات ہے اس چیز پہ وہ اب ریسرچ کرنے سے تو رہا۔ انسانیت کی تاریخ میں اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے یہ کہا کہ ہر مرد و عورت کے لیے، ہر فرد کے لیے علم کا حصول جو ہے وہ فرض ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ تخصیص جو ہے وہ نہیں کی کہ مسلمانوں کا صرف ایک طبقہ جو ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے، دوسرے نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ علم کا حصول علم جو ہے وہ مرد و عورت دونوں پہ فرض کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو علم کے حوالے سے برتری حاصل ہے دیگر مخلوقات پہ۔ تو قرآن پاک میں صاحب علم کی فضیلت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ الزمر سورت ہے، اس میں یہ ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، بے شک عقل والے
نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے واضح انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لائن کھینچ دی جاننے والوں کے درمیان اور جاہلوں کے درمیان۔ اسی طرح ایک اور سورہ مجادلہ میں ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات جو ہے وہ بلند رکھے گا جو تم میں ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو دعا سکھائی وہ یہی تھی کہ قل رب زدنی علما، کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ تو یہ بنیادی تعلیم تھی علم کے حوالے سے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے پیروکاروں کو دی۔ تو یہ جو تعلیم تھی اسی کو ہی نصب العین بنا دیا گیا۔ اہل رسالت میں بھی مسلمانوں نے اس کو اپنا نصب العین بنائے رکھا، اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں، خلفائے بنو امیہ کے دور میں اور خلفائے بنو عباسیہ کے دور میں خاص طور پہ یہ تین ادوار جو ہیں وہ علم کے حوالے سے بہت نمایاں ہیں اسلامی تاریخ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے پاس ہی ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صفا کہا جاتا تھا، اور صفا کے چبوترے پر وہ مسلمان جو خاص تڑپ رکھتے تھے علم حاصل کرنے کی، اور وہ جو نادار بھی تھے جن کے اپنے گھر نہیں تھے، وہ وہاں پہ رہائش پذیر بھی تھے، اور وہاں پہ وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب علم کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو حجرہ تھا جس کو آپ پہلی اسلامی درسگاہ بھی کہہ سکتے ہیں، پہلی اسلامی یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے بالکل ساتھ ہی قائم کی تھی۔ یہ تعلیم و تربیت کا مرکز تھا صحابہ کرام کی، اور اس یہاں سے جو تعلیم یافتہ صحابہ تھے انہوں نے بعد میں جا کے مختلف صوبوں کے گورنروں کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیے۔ کوئی اس میں قاضی لگا، کوئی سپہ سالار بنا، اور کوئی مختلف انتظامی عہدوں پہ فائز رہا۔ تو یہ اس درسگاہ کا کمال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جو جہالت کا جو زمانہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی پہلی شمع روشن کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا زمانہ آتا ہے۔ اس زمانے میں بھی جو علمی ارتقاء تھا یہ پوری طرح قائم و دائم رہا، علم و فنون کے اندر ترقی ہوتی رہی۔ خلفائے راشدین میں خصوصاً سیدنا عمر فاروق کے دور میں آپ نے خاص توجہ مرکوز کی قوم کی تعلیمی ترقی کے حوالے سے اور دینی تربیت کرنے کے حوالے سے بھی۔ آپ کے حکم پہ جتنے اہم شہر تھے اس وقت اسلامی خلافت کے، اس کے اندر مکتب کھولے گئے، مدرسے قائم کیے گئے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ تنخواہ دار معلمین کی تعیناتی کی گئی۔ تو اس دور میں مکہ، مدینہ، طائف، یمن، کوفہ اور بصرہ اور بغداد یہ اہم شہر تھے۔ اس کے علاوہ شام میں دمشق تھا، اور مصر میں قاہرہ تھا، یا اسکندریہ تھا۔ یہاں پہ اسلامی درسگاہیں، اسلامی جو مکاتب تھے وہ قائم کیے گئے، اور تاکہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جا سکے۔ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور آتا ہے، اور یہ وہ دور تھا جس کو آپ علم و فن کے حوالے سے سنہری دور کہہ سکتے ہیں۔ یہ خاندان جو تھا یہ علم کا بہت زیادہ قدردان تھا۔ اس کے بہت سارے خلفاء جو ہیں وہ خود عالم تھے اور بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے اہل علم کو۔ ان کے جو بانی تھے بنو امیہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ آپ ہی کے زمانے میں، یعنی سیدنا امیر معاویہ ہی کے زمانے میں تاریخ نویسی لکھنی، یعنی تاریخ نویسی کا فن جو ہے اس کا آغاز کیا۔ ان کے جو ایک پوتے تھے
جن کا نام خالد بن یزید تھا، وہ ایک باقاعدہ طور پہ سائنسدان تھے کیمسٹری کے حوالے سے اور طب کے حوالے سے، ان کو بہت زیادہ شوق تھا۔ تو اس زمانے میں بہت سے نامور علماء، مفسرین، محدثین اور شعراء جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور وہ چونکہ جو اسلامی خلافت اس زمانے میں تھی وہ مرکز تھی اس کا علم و فن کا، چنانچہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ ان علمی مراکز میں آئے، وہاں پہ انہوں نے مختلف مدارس قائم کیے، مدارس کو جوائن کیا، اور علم و تربیت کی جو شمعیں ہیں وہ انہوں نے روشن کی۔ تو یہ بنو امیہ کا دور تھا، یہ تقریباً 150 سال تک جاری رہا، اور ان 150 سال میں بنو امیہ نے علم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر فرامین جو ہیں وہ ان کو صحیح طور پہ صحیح روح کے ساتھ نافذ کر دیا کہ علم کی روشنی جو ہے وہ ہر مرد و زن تک پہنچ سکے۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور آتا ہے۔ بنو عباس کا دور بھی اسلامی تہذیب، آپ علم و تحقیق کے حوالے سے بہت درخشندہ چمکدار دور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ بنو امیہ ہی کی طرح بنو عباس کے خلفاء جو تھے وہ خود علماء تھے، عالم تھے، اور علم و فن کے بہت زیادہ قدردان تھے۔ ان میں سے تقریباً سبھی نام جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں، لیکن ان میں خاص طور پہ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے بیٹے مامون الرشید جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اسلامی حوالے سے جو تعلیم و تربیت ہے اس کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ تو ان لوگوں نے جو تعلیم تھی وہ صرف اسلامی تعلیم جو ہے وہاں تک محدود نہیں رکھی، بلکہ اس زمانے میں چونکہ فتوحات ہو چکی تھی، بہت سے غیر مسلم ممالک جو تھے وہ اسلامی خلافت کے انڈر آ چکے تھے، تو وہاں سے جو علمی ذخیرہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا ان کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹرانسلیٹ کروایا۔ بغداد کے اندر بہت بڑا ایک کتب خانہ لائبریری قائم کی گئی، وہاں پہ اس کے جو تراجم تھے وہ رکھے گئے، اور ان تراجم کی ایکسیس جو ہے وہ علماء کو دی گئی، علماء وہاں پہ جا کے ان کتب سے بہرہ ہو سکتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا جو خلفائے بنو عباس نے جاری کیا۔ ان خلفاء کے بعد جو قابل ذکر دور آتا ہے علم و فن کے حوالے سے، وہ سلجوکیوں کا دور ہے، سلاجقہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ان کے دور میں خاص طور پہ ان کے جو ایک وزیر تھے نظام الملک طوسی ان کا نام تھا، تو وہ علم و فن کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں، انہوں نے بہت زیادہ سرپرستی کی عالموں کی۔ ان کے بعد خلافت جو ہے وہ ترکی میں منتقل ہو گئی، عثمانیوں کے ہاتھ میں خلافت آئی۔ عثمانی خلیفہ اگرچہ جنگ و جدل سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، لیکن وہ علمی حوالے سے بھی، علمی سرپرستی کے حوالے سے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ ان کے ایک لمبا ایک عرصہ جو ہے وہ ان کا دور گزرا ہے، تقریباً 450 سال کا۔ تو ان 450 سالوں میں انہوں نے امت مسلمہ کی قیادت بھی کی، اور امت مسلمہ کو عصری علوم سے فیض یاب بھی کیا۔ تو یہ مختصر اسلامی تاریخ کا تعارف جو ہے وہ بیٹا میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ آپ کو اسلام کی جو علمی تاریخ ہے یا علمی روایت ہے اس سے تھوڑی سی شناسائی ہو جائے۔ تو اس میں جو آپ کی کتاب میں جو اسلامی تہذیب کی جو علمی اثرات ہیں وہ ان کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے اس میں انہوں نے ٹاپک وائز اس کو بڑے حد تک کلیئر کر دیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس میں آپ کو مختصر سا اس کی وضاحت کر دوں۔ سب سے پہلے وہی بات جو پہلے آئی ہے کہ علم کو فرض قرار دے دیا گیا، یعنی فرضیت علم کا ٹاپک ہے، کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ واحد کتاب ہے، وہ پہلی کتاب ہے جس کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے، یعنی پہلی وحی جو ہے وہ اقرا سے ہوتی ہے، یعنی پڑھو سے ہوتی ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک علم حاصل کرنا جو ہے وہ کس حد تک مقدم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں، مختلف فرمودات میں انسینٹیوز دیے لوگوں کو کہ وہ علم حاصل کریں۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر طالب علم کو علم کی تلاش میں موت بھی آ جاتی ہے تو اس کا درجہ شہید کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ علم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو ان انسینٹیوز کے ذریعے ہم ہادی عالم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ علم کی طرف راغب ہو جائیں، اور اس ترغیب کا ہی اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں وہ لوگ جو جاہل تھے وہ اس قابل ہو گئے کہ دنیا کی امامت کر سکے۔ دوسرے نمبر پہ جو ٹاپک ہے وہ ہے علم کی عمومیت۔ عمومیت سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے تعلیم کو عام کر دیا۔ پہلے جو مذاہب تھے اس میں جو تعلیم تھی اس کا حق صرف علماء یا جو مقتدر لوگ تھے ان کو دیا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ اسلام سے پہلے جو بڑا مذہب یہودی تھا، یہودیوں میں جو ان کے ربی ہوتے تھے وہی علم حاصل کر سکتے تھے۔ اسی طرح جو عیسائیوں میں جو ان کے پوادر ہوتے تھے یعنی پادری ہوتے تھے، پادری حضرات ہی علم حاصل کر سکتے تھے۔ انجیل تک اور تورات تک رسائی جو ہے وہ ان مذہبی لوگوں کو ہی حاصل تھی۔ عام لوگ جو تھے وہ ان کے لیے یہ کوئی ضروری بھی نہیں تھا، اور ان کو کسی قسم کی ان پہ پابندی بھی عائد نہیں کی جاتی تھی کہ وہ علم حاصل کریں، مذہبی علم حاصل کریں۔ جب ابتدا ہی انسان کی چونکہ مذہبی علم سے ہوتی ہے اور ابتدا سے ہی اس کو علم نہ دیا جائے تو پھر دیگر جو شعبہ ہے زندگی ہے وہاں پہ انسان جو ہے وہ عام طور پہ نہیں جاتا، علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو اسلام نے اس حوالے سے خاص طور پہ یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ ہر مرد و زن پہ علم کا حصول جو ہے وہ فرض قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس ارشاد نبوی میں یہ بات واضح ہے کہ صرف اسلامی جو تعلیم ہے وہی سفیشینٹ نہیں ہے، بلکہ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ چین جو ہے وہ اس زمانے میں اسلامی تہذیب کا مرکز تو نہیں تھا، وہاں پہ تو مختلف دنیاوی علوم ہی پڑھائے جاتے ہوں گے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اس زمانے میں چین تک کبھی پہنچا ہی نہیں تھا۔ تیسرے نمبر پہ جو ٹاپک ہے اس میں یہ ہے کہ صاحب علم کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک نے بھی بہت زیادہ بیان کی ہے۔ جس طرح پہلے میں نے اس لیکچر کے آغاز میں ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرمودات میں بھی علماء کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے، اس جہاں تک کہ علماء کو انبیاء کا وارث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ ایک فقیہ جو ہے جس کو جو جاننے والا ہے، جو علم رکھتا ہے، وہ 1000 عابدوں پہ بھاری ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والوں کو، یعنی عبادت کا اگرچہ اپنا مقام ہے لیکن جو علم رکھنے والا شخص ہے، عالم ہے، اس کی جو پوزیشن ہے اللہ کے نزدیک وہ عابد سے یعنی عبادت کرنے والے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے۔ کچھ صحابہ کرام عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، کچھ صحابہ جو ہے وہ ایک حلقے کے اندر بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو قرآن پاک کے حوالے سے سنا رہے تھے کچھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جا کے اس حلقے میں جا کے تشریف فرما ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے پاس بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو یہ اسلام کی جو ہے وہ علمی روایت ہے۔ تو چونکہ ایک منطقی پوائنٹ آف ویو دیا اسلام نے علم کے حوالے سے، تو یہی وجہ ہے کہ اس چیز نے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ کار ڈیولپ کر دیا جس کو آج ہم سائنسی طریقہ جو ہے وہ کہتے ہیں، علم کے
علم کو حاصل کرنے کے حوالے سے بھی اور علم کو پرکھنے کے حوالے سے بھی۔ سائنس جو تھا یہ ایک تھیریٹیکل نالج تھا مسلمانوں سے پہلے۔ مسلمانوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ ایک پریکٹیکل نالج کے طور پہ متعارف کرایا، مختلف رصد گاہیں قائم کی، مختلف لیبارٹریز قائم کیں۔ خاص طور پہ جو کیمسٹری کا فیلڈ ہے اس میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی، اور طب کے حوالے سے، فلکیات کے حوالے سے مسلمانوں کے جو مسلمان علماء کے کام جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ تو یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اسلام کہہ لیں یا مسلمان جو ہے وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے تجربات پہ زور دیا۔ اس سے پہلے یونانی یونانی علماء جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں علم کے حوالے سے، لیکن ان کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک تھا وہ یہ تھا کہ وہ علم کے سے جو تجربات سے وہ نفرت ایک طرح سے کرتے تھے، تجربات کی طرف نہیں آتے تھے۔ اس کی مثال میں نے ایک دفعہ آپ کو کلاس میں بھی دی تھی، اب پھر میں بتاتا ہوں کہ ارسطو نے ایک نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ عورت کے جو منہ ہے اس میں دانتوں کی تعداد مرد کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی جو دلیل ہے اس نے دی ہے کہ چونکہ عورتیں زیادہ باتیں کرتی ہیں اس وجہ سے عورتوں کے منہ میں جو دانت ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس کی یہ بات جو ہے اس کو ویریفائی کیا جا سکتا تھا ودن اے منٹ، کہ آپ کسی عورت کو یا ایک یا دو یا چار پانچ عورتوں کو ان کے منہ کھلوائیں اور ان کے دانتوں کی کاؤنٹنگ کر لیں، لیکن وہ تجربے پسند نہیں کرتے تھے، تجربہ نہیں کرتے تھے۔ اس کا یہ نظریہ کئی 100 سال تک جو ہے وہ مسلم رہا، مستند رہا، لوگ اس پہ یقین کرتے رہے کہ ارسطو نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست کہا ہے۔ تو یہ حال تھا ان کا۔ اس کے برعکس مسلمانوں نے تجربے کی بنیاد ڈالی، مسلمانوں نے تجربے کی رصد گاہیں قائم کی، لیبارٹریز قائم کی، سائنسی آلات جو ہیں وہ انوینٹ کیے۔ تو اس چیز سے جو سائنس ہے، سائنسی علم جو ہے، اس کی حیثیت ایک تھیریٹیکل نالج سے بڑھ کے ایک پریکٹیکل نالج کی طرف ہو گئی۔ اب ان کے علاوہ جو ہے وہ جو مسلمانوں نے جو کام کیا وہ تعلیمی درس گاہیں قائم کی۔ اس سے پہلے میں نے لیکچر کے شروع میں صوفہ کی جو درس گاہ ہے وہاں سے لے کے بعد والی درس گاہیں ہیں ان کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ تو مسلمانوں نے بے حد ہر شہر میں بہت زیادہ کتب خانے بھی قائم کیے، لائبریریز بھی قائم کیں، اور اس کے ساتھ مدارس یعنی مکاتب جو ہیں وہ بھی قائم کیے، جہاں پہ ہر کوئی آ کے علم حاصل کر سکتا تھا۔ اب اسلام سے پہلے جو روایت تھی وہ یہ تھی کہ جب کسی قوم کو، کسی ملک کو فتح کیا جاتا تھا تو اس کے جو تمام ایسٹس تھے ان کو آگ لگا دی جاتی تھی، ان کو جلا دیا جاتا تھا۔ مسلمان چونکہ علم کو پسند کرتے تھے، اس وجہ سے مسلمانوں نے یہ کام کیا کہ بجائے اس کے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی، دوسرے جو تہذیبیں ہیں ان کے لوگوں کی کتب جو ہیں، ان کے جو علمی ذخیرہ ہے اس کو جلایا جائے، انہوں نے ان کو باقاعدہ طور پہ علماء کے حوالے کیا جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اور ان تراجم سے مسلمانوں نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا۔ یعنی قدیم لوگوں نے جو تحقیقات کی تھی علمی میدان میں وہ ان سے استفادہ کیا مسلمانوں نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو پوائنٹ دیا ہے وہ ہے عام اور مفت تعلیم۔ جو عام اور مفت تعلیم جو ہے وہ اس حوالے سے بات کی ہے انہوں نے، یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آپ کی کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ یہ 7 نمبر پہ جو ہے یہ پوائنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ جو مدارس ہیں ان کی سرپرستی کون کرتا تھا؟ ان کی سرپرستی اس وقت علماء کرتے تھے، مخیر حضرات کرتے تھے، امراء کرتے تھے، اور خود بادشاہ وقت جو ہے وہ ان مدارس کی سرپرستی کرتے تھے۔ سرپرستی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام تر اخراجات جو ہیں وہ خود برداشت کرتے تھے، لوگوں سے فیسیں نہیں بٹوری جاتی تھی جس طرح آج کل بٹوری جاتی ہیں۔ تو تعلیم جو تھی وہ فری تھی، لوگ جو ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، وہ لمبے لمبے سفر کر کے ان علمی مراکز میں آتے اور اپنی علمی پیاس جو ہے وہ بجھاتے۔ تو
یہ اسلام کی یا اسلامی تہذیب کا، اسلامی معاشرے کا ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا کہ تعلیم کو انہوں نے فری کر دیا، تعلیم مفت کر دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مفید علوم و فنون ہیں ان کو حاصل کرنے کی ترغیب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، اور مسلمانوں نے بھی ایسے علوم سیکھے جن سے باقاعدہ طور پہ معاشرے کو، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے میدان میں، علم طب کے میدان میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی، یہ دو اس زمانے میں ایسے فیلڈز آف نالج تھے جن کی اشد ضرورت تھی۔ جو مختلف دھاتوں کی تیاری کے حوالے سے کیمسٹری جو ہے وہ ایک بنیادی علم کی حیثیت رکھتی تھی، اس حوالے سے مسلمانوں نے بہت زیادہ تجربات بھی کیے۔ خاص طور پہ اس میں جو نام آتا ہے وہ جابر بن حیان کا آتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں خاص طور پہ پڑھا ہوگا۔ جابر بن حیان نے کئی قسم کے تیزاب جو ہیں وہ بھی بنائے، کئی قسم کے جو سائنسی آلات جو ہیں وہ بھی بنائے تاکہ مختلف قسم کے تجربات کیے جائیں اور مختلف دھاتوں کو پیوریفائی کیا جائے تاکہ اس کو صنعتوں میں استعمال کیا جا سکے۔ طب کے حوالے سے بھی مسلمانوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ ابن نفیس جو تھا وہ پہلا سائنسدان تھا مسلمان جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسانی جسم کے اندر خون جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ گردش کرتا ہے، اس سے پہلے یہ نظریہ تھا ہی نہیں، اور یہ سائنس نے اب کہیں جا کے یعنی کوئی 150-200 سال پہلے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ سامنے لے کے آئی ہے سائنس، کہ جو خون ہے وہ انسانی جسم میں گردش کرتا ہے۔ تو ابن نفیس نے آج سے کئی 100 سال پہلے یہ نظریہ جو ہے یہ ہمارے سامنے رکھ دیا تھا۔ اسی طرح الکندی ہے، ابن الہیثم ہیں جنہوں نے فزکس کے حوالے سے اور فلکیات کے حوالے سے، اسٹرالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ تحقیقات پیش کی۔ تو مفید علوم جو ہیں وہ مسلمانوں نے حاصل کیے، بلا وجہ کے فضول قسم کے علوم جو تھے ان کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دی۔ مثال کے طور پہ جو آپ یہ کہہ لیں گانا بجانا، جو پامسٹری ہے اس کو، اور دیگر جو شرکیہ علوم ہیں ان کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں تھی مسلمانوں کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جدید ایجادات، مسلمانوں نے کئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کیں جو بعد میں سائنسی ترقی میں بہت زیادہ کام آئیں۔ اس میں ورنیئر کیلیپر آپ جانتے ہیں، ورنیئر اگر آپ میں سے جس نے سائنس پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ جو چھوٹی چیزیں ہیں ان کی جو میئرمنٹ کے لیے ورنیئر کیلیپر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ سکریو گیج، کیلکولیٹر، آج کا جو الیکٹرانک کیلکولیٹر تو نہیں ہے لیکن اس کو گنتارا کہا جاتا تھا، وہ مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ پن ہول کیمرہ مسلمانوں کی ایجاد ہے جس کو سوئی چھید کیمرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ محدب عدسے جو آج اینکوں میں اور مطلب میگنیفائی کرنے میں جو یوز ہوتے ہیں وہ بھی مسلمانوں ہی کی ایجاد ہیں۔ پن چکھی جو ہے یعنی پانی کی جو واٹر فورس ہے اس کو یوز کرتے ہوئے مختلف کام جو ہیں وہ سر انجام دینے کے لیے، جس طرح آٹا وغیرہ پیسنے کے لیے پن چکھی جو ہے یہ قائم کی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے گھڑیاں بنائیں، کتب نماز جن سے سمت جو ہے وہ معلوم کی جا سکتی تھی وہ بنائی، مختلف تیزاب جو ہیں وہ بنائے، کیلنڈر بنائے، جو سرجری کے مختلف قسم کے آلات بنائے، اور سب سے بہتر جو ہے وہ جیولوجیکل نالج جو آپ کہیں وہ مسلمانوں نے اس کی بنیاد رکھی، نقشہ نویسی جو ہے وہ مسلمانوں نے بنائی جو ہے وہ کی۔ تو یہ ایسی ایجادات تھیں جن سے بعد میں آنے والی قوموں نے بے پناہ فائدہ اٹھایا، خاص طور پہ یورپ نے ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے سائنسی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے کئی ایسے علوم ہیں جو خاص طور پہ مسلمانوں ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا ذکر جو علم آتا ہے وہ علم تفسیر کا اور علم حدیث کا آتا ہے، علم فقہ کا علم آتا ہے۔ یہ ایسے علوم ہیں جن کی نظیر، جن کی مثال جو ہے وہ دیگر مذاہب میں نہیں ملتی۔ خاص طور پہ علم حدیث کو اگر آپ دیکھے جائے تو اس میں بے پناہ جو ہے وہ کئی مطلب ایسے علوم، مثلا اسماء الرجال کا علم جو ہے، درایت کا علم جو ہے، روایت کا علم جو ہے، یہ مسلمانوں نے
خاص جو ہے وہ ایجاد کیا، دریافت کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ علم فلکیات، علم حیات، علم الحیات، علم طب، علم جغرافیہ، علم تاریخ، علم فلسفہ، علم منطق جس کو لاجک کہتے ہیں، سماجیات کا علم، طبیعیات یعنی فزکس کا علم، کیمسٹری اور مطلب بایولوجی وغیرہ، یہ علوم جو ہیں یہ ان پہ مسلمانوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ تو ان حوالے سے جو مسلم سائنٹسٹ جو ہیں وہ پرومیننٹ ہیں، ان میں آپ کی کتاب میں ابو علی سینا کا نام ہے، ابو القاسم زہراوی کا نام ہے، خوارزمی کا نام ہے، ابن الہیثم کا نام ہے، المسعودی، یعقوب بن اسحاق، الکندی، جابر بن حیان، علی بن عیسیٰ، عمر خیام اور نصیر الدین طوسی، ان لوگوں کے نام ہیں۔ یہ بجا طور پہ وہ لوگ تھے جن پہ عالم اسلام جو ہے وہ آج بھی فخر کر سکتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام جو ہے وہ اہل یورپ آج بھی بہت ہی زیادہ احترام سے لیتے ہیں۔ تو یہ جو ٹاپک تھا آپ کا آج کا، یہ جو علمی اثرات تھے اسلامی تہذیب کے، تو ایک دفعہ آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ یہ اپنی کتاب جو ہے وہ اچھی طرح اس کا مطالعہ کر لیں۔ اس حوالے سے جو بھی کیوریز ہیں، جن چیزوں کا بھی آپ کے ذہن میں کوئی چیز مبہم ہے، ابہام ہے، تو یہ میں واٹس ایپ سے بھی آپ کو یہ ویڈیو سینڈ کروں گا، اور کامران صاحب سے یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ یوٹیوب پہ بھی جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں، تاکہ آپ کے لیے ایکسیس کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے۔